جنوبی سلطنت کے بادشاہ یوسیہ، یہو آخز، یہو یقین، یہو یاکین، صدقیہ۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یوسیہ کو شریعت کی کتاب مل گئی۔ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس نے لوگوں کو خدا کے ہیکل میں اکٹھا کیا، خدا کے ساتھ عہد باندھا کہ اس کے آئین اور اس کی شریعت میں موجود ہر حکم کی پوری پیروی کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں یوسیہ نے کون سے خاص کام کیے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سچی توبہ عمل کی طرف بلاتی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں سچی توبہ طرز عمل کو بدل ڈالتی ہے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں لوگوں نے توبہ اور اصلاح کے لیے کیا کچھ کیا۔ یوسیہ نے پیشن گوئی پوری کی۔ 2 سلاطین 23 باب 4 سے 8 آیت۔ پھر بادشاہ نے سردار کاہن خلقیہ کو اور ان کاہنوں کو جو دوسرے درجہ کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برتنوں کو جو بال اور یسیرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداوند کی ہیکل سے باہر نکالیں، اور اس نے یروشلم کے باہر کدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راکھ بیت ایل پہنچائی۔ اور اس نے ان بت پرست کاہنوں کو جن کو شاہان یہودا نے یہودا کے شہروں کے اونچے مقاموں اور یروشلم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا، اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور ستاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے موقوف کیا۔ اور وہ یسیرت کو خداوند کے گھر سے یروشلم کے باہر کدرون کے نالے پر لے گیا اور اسے کدرون کے نالے پر جلا دیا، اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا، اور اس کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینک دیا۔ اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسیرت کے لیے پردے بنا کرتی تھی ڈھا دیا۔ اور اس نے یہودا کے شہروں سے سب کاہنوں کو لا کر جبا سے بیر سبا تک ان سب اونچے مقاموں میں نجاست ڈلوائی، اور پھاٹکوں کے ان اونچے مقاموں کو جو پھاٹک کے مدخل کے بائیں ہاتھ کو تھے گرا دیا۔ 2 سلاطین 23 باب 10 سے 15 آیت۔ اور اس نے توفت میں جو بنی ہنون کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی تاکہ کوئی شخص مولک کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے، اور اس نے ان گھوڑوں کو دور کر دیا جن کو یہودا کے بادشاہوں نے سورج کے لیے مخصوص کر کے خداوند کے گھر کے آستانہ پر ناتن ملک خواجہ سرا کی کوٹھڑی کے برابر رکھا تھا جو ہیکل کی حد کے اندر تھی، اور سورج کے رتھوں کو آگ سے جلا دیا۔ اور ان مذہبوں کو جو آخذ کے بالا خانہ کی چھت پر تھے جن کو شاہان یہودا نے بنایا تھا، اور ان مذہبوں کو جن کو منسی نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں بنایا تھا بادشاہ نے ڈھا دیا، اور وہاں سے ان کو چور چور کر کے ان کی خاک کو کدرون کے نالے میں پھینکوا دیا۔ اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی جو یروشلم کے مقابل کوہ آلائش کی داہنی طرف تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور موابیوں کے نفرتی کموس اور بنی امون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنایا تھا۔ اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا، اور ان کی جگہ میں مردوں کی ہڈیاں بھر دیں۔ پھر بیت ایل کا وہ مذبح اور وہ اونچا مقام جسے نبات کے بیٹے یربعام نے بنایا تھا جس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، سو اس مذبح اور اونچے مقام دونوں کو اس نے ڈھا دیا اور اونچے مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا اور یسیرت کو جلا دیا۔ بچوں، یوسیہ نے پورے علاقہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ بڑی شان والے بادشاہ سلیمان کا مذبح اور اسرائیل کے پہلے بادشاہ کا بنوایا سونے کا بچڑا بھی نہ چھوڑا۔
یوسیہ نے وہ سب بت توڑ ڈالے جنہوں نے لوگوں کو گناہوں کے کبھی نہ تھمنے والے طوفان میں غرق کر رکھا تھا۔ اور جب بیت ایل کا مذبح ڈھایا جا رہا تھا تو 2 سلاطین 23 باب 16 آیت۔ اور جب یوسیہ مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں، سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا۔ یہ خداوند کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے، جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی، سنایا تھا۔ 2 سلاطین 23 باب 17 سے 18 آیت۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں؟ شہر کے لوگوں نے اسے بتایا، یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودا سے آ کر ان کاموں کی جو تو نے بیت ایل کے مذبح سے کیے خبر دی۔ تب اس نے کہا، اسے رہنے دو، کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے۔ سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کے ساتھ جو سامریا سے آیا تھا رہنے دی۔ بچوں، بیت ایل سے آئے خدا کے نبی کی پیشن گوئی سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی۔ بستی کا ہر فرد اس قبر سے وابستہ حقائق جانتا تھا۔ جب یوسیہ نے اس کے متعلق پوچھا تو نہ صرف انہیں پیشن گوئی کا علم تھا بلکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسیہ اس پیشن گوئی کو پوری کرے گا۔ وہ سب خدا کی طرف سے کی جانے والی پیشن گوئی کے گواہ تھے۔ بچوں، کیا آپ کو یاد ہے جب اسرائیل کے پہلے بادشاہ یربعام نے ایک مذبح بنایا کہ لوگ سونے کے بچڑوں کی پوجا کیا کریں؟ تب اس حرکت سے لوگ خداوند خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ خدا کے حکم سے ایک مرد خدا نے مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ بچوں، 930 قبل مسیح میں یربعام تخت نشین ہوا۔ 660 قبل مسیح میں یوسیہ نے مرد خدا کی پیشن گوئی سچ ثابت کر دی۔ یوسیہ نے جو کیا اس کی خبر خدا نے 270 سال پہلے ہی دے دی تھی۔ خدا نے اس کی پیشن گوئی کو عین سچ ثابت کر دیا کیونکہ وہ خداوند خدا ہے جس کا اختیار گزرے وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت پر بھی ہے۔ یوسیہ نے ہر اس چیز سے جان چھڑا لی جو شریعت کی کتاب کی روح سے بت پرستی کے دائرہ میں شامل تھی۔ اور اب وہ مزید کیا کرنے کو تھا؟ 2 سلاطین 23 باب 21 آیت۔ اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح مناؤ جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ 2 تواریخ 35 باب 1، 7، 13 اور 17 آیت۔ اور یوسیہ نے یروشلم میں خداوند کے لیے عید فسح کی، اور انہوں نے فسح کو پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ذبح کیا۔ اور یوسیہ نے لوگوں کے لیے جتنے وہاں موجود تھے ریوڑوں میں سے برے اور حلوان سب کے سب فسح کی قربانیوں کے لیے دیے جو گنتی میں 30,000 تھے، اور 3,000 بچڑے تھے۔ یہ سب بادشاہی مال میں سے دیے گئے، اور انہوں نے دستور کے موافق فسح کو آگ پر بھونا اور پاک ہڈیوں کو دیگوں اور ہنڈوں اور کڑاہیوں میں پکایا اور ان کو جلد لوگوں کو پہنچا دیا۔ اور بنی اسرائیل نے جو حاضر تھے فسح کو اس وقت اور فطیری روٹی کی عید کو 7 دن تک منایا۔ یوسیہ نے لوگوں کو یروشلم میں بلایا تاکہ وہ خدا کے ہیکل میں فسح کی تقریب میں شامل ہوں۔ اور اس نے اپنے مال میں سے جانور مہیا کیے۔
ریوڑوں میں سے برے اور حلوان سب کے سب فسح کی قربانیوں کے لیے دیے، جو گنتی میں 30,000 تھے اور 3,000 بچڑے تھے۔ دوسرے سرداروں اور لاویوں نے بھی اپنی طرف سے برے اور بیل ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق مہیا کیے جو جشن فسح منانے آئے تھے۔ 2 سلاطین 23 باب 22 سے 25 آیت۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فسح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ ماں سوائے اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھیں جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی۔ خدا یہودا کی سلطنت کی بربادی کا فیصلہ کر چکا تھا، اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو۔ اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ بچوں، یوسیہ نے ہیکل کی عبادت بحال کرائی، سارے ملک کو بتوں سے پاک کیا اور اپنے اجداد کے بنائے بتوں کے مذبح گرا دیے۔ اس نے عید فسح کا انعقاد کیا جو سیمول کے زمانہ سے کسی نے نہیں منائی تھی۔ سب سے اہم بات یہ، کسی نے خدا کا خوف اس طرح نہیں مانا تھا جیسے یوسیہ نے مانا۔ اتنے شاندار کاموں کے بعد کیا خدا کا دل مطمئن ہو گیا؟ کیا یہودا تباہی کے مرحلوں سے بچ پایا؟ 2 سلاطین 23 باب 26 سے 27 آیت۔ باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا، خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلم کو اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کر دوں گا۔ بچوں، یوسیہ نے خدا کا خوف مانا۔ اس نے ہر قسم کے بتوں، شیطانی مذہبوں، مورتیوں اور مجسموں وغیرہ کو یہودا اور اسرائیل سے مکمل طور پر نابود کر دیا، جلا ڈالا۔ یہاں تک کہ غیر معمولی حکمت کے مالک سلیمان بادشاہ جیسے اجداد کے قائم کردہ شیطانی اونچے مقام اور نفرتی بال کے غلیظ مندر بھی تباہ کر دیے، جنہوں نے اسرائیلیوں کو تباہی کے ایسے گڑھوں میں دھکیل دیا تھا کہ جہاں سے بچنا محال تھا۔ ہر وہ چیز تباہ کر دی گئی جس سے شریعت کی کتاب نے روکا تھا۔ یوسیہ نے عید فسح بھی منعقد کی جسے لوگوں نے قاضیوں کے زمانہ سے ترک کر رکھا تھا۔ یہ تو بہت مختلف بات ہوئی۔ جب لوگ توبہ کر لیں تو کیا خدا ان کے گناہ معاف نہیں کر دیتا؟ یہ آخر کیسے ہوا کہ اتنی اچھی کارکردگی کے بعد بھی خدا نے کہہ دیا، میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلم کو اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کر دوں گا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا لوگ نبیوں کی طرف سے بار بار انتباہ کے باوجود دل کی سچائیوں سے توبہ کی طرف نہیں پلٹے۔ چنانچہ خدا نے کہا، باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا،
اگرچہ انہوں نے بت توڑ پھینکے مگر ان کے طور طریقے نہیں سنورے تھے، وہ چپکے چپکے بت گھڑتے رہے۔ خدا نے صفنیہ نبی کی زبانی لوگوں کو خبردار کیا۔ صفنیہ 1:4 آیت۔ میں یہودا پر اور یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور اس مکان میں سے بال کے بقیہ کو اور کماریم کے نام کو پجاریوں سمیت نیست کروں گا۔ صفنیہ 1:5-6 آیت۔ اور ان کو بھی جو کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکوم کی قسم کھاتے ہیں، اور ان کو بھی جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے اور نہ انہوں نے اس سے مشورت لی۔ لوگوں کی توبہ صرف وقتی تھی۔ انہوں نے دلوں میں بسی بتوں کی پوجا کی بری خصلت نہیں چھوڑی۔ ان میں سے بعض نے تو بتوں کے مذبح پھر سے گھڑ لیے۔ اسی وجہ سے خدا نے یہودا کی عدالت کی، مگر یوسیہ کے معاملہ میں کیونکہ خدا جانتا تھا اس نے دل سے توبہ کی ہے، اسی لیے خدا نے اسے ملک کی بربادی کا منظر دیکھنے سے بچا لیا۔ خدا کی طرف سے یہودا کی بربادی یوسیہ کے بعد واقع ہوئی۔ 2 تواریخ 35:20-24 آیت۔ اس سب کے بعد جب یوسیہ ہیکل کو تیار کر چکا تو شاہ مصر نیکو نے کرکمیس سے جو فرات کے کنارے ہے لڑنے کے لیے چڑھائی کی، اور یوسیہ اس کے مقابلہ کو نکلا، لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ اے یہودا کے بادشاہ، تجھ سے میرا کیا کام؟ میں آج کے دن تجھ پر نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے، اور خدا نے مجھ کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سو تو خدا سے جو میرے ساتھ ہے مزاحم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے۔ لیکن یوسیہ نے اس سے منہ نہ موڑا بلکہ اس سے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا، اور نیکو کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نہ مانی، اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا، اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا، اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ سو اس کے نوکروں نے اسے اس رتھ پر سے اتار کر اس کے دوسرے رتھ پر چڑھایا اور اسے یروشلم کو لے گئے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا۔ اور سارے یہودا اور یروشلم نے یوسیہ کے لیے ماتم کیا۔ بچوں، یوسیہ نے 8 سال کی عمر میں بادشاہ کی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 6-7 سال کی عمر میں اپنے باپ امون کا 2 سالہ دور حکومت دیکھا، جس میں بال کی پوجا جیسی ہر طرح کی بدی کی گئی، مگر یوسیہ نے اپنے باپ کی نقل میں اس قسم کے برے کام نہیں کیے۔ جب وہ بڑا ہوا تو خداوند کی تلاش شروع کر دی اور وہی کام کرتا گیا جو خدا کی نگاہ میں درست ٹھہرے۔ اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو۔ اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ مگر اس نے مصر کے بادشاہ نیکو سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس پر جانے کا حکم خدا نے اسے نہیں دیا تھا۔ اس کی موت اسرائیل کے لیے ہمیشہ کا غم بن گئی۔ بچوں، یوسیہ بادشاہ ہمیشہ خدا کی تعظیم و تکریم کرتا رہا، یہودا اور اسرائیل کے سارے علاقہ کو بدی سے پاک کر دیا، صرف خداوند خدا ہی کی خدمت میں مگن رہا۔ ایسا باوقار بادشاہ دراصل ایک ایسی لڑائی میں مارا گیا جو غیر ضروری تھی۔ چنانچہ
اور یرمیا نے یوسیا پر نوحہ کیا، اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرثیوں میں آج کے دن تک یوسیا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک دستور بنا دیا۔ 2 تواریخ 35 باب 25 آیت۔ بچوں، اگرچہ یوسیا چل بسا مگر اس نے اسرائیل کے تمام علاقہ کے لوگوں کو عید فصح منانے کی طرف مائل کر دیا۔ قاضیوں کے زمانہ کے بعد اسرائیل اور یہودا کے لوگوں اور بادشاہوں نے یہ تہوار نہیں منایا تھا۔ سیمول کے بعد یہ سلسلہ تھم چکا تھا، مگر اب یہ پھر شروع ہو گیا۔ ہمیں یوسیا کے نہایت پرجوش اور فعال طریقہ کار سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ جبکہ ابھی وہ بہت ہی کم عمر تھا، اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ اپنی قوم کے ان طاقتور لوگوں کے آگے ڈٹ گیا جو سونے کے بچڑے اور بال کی پوجا میں غرق تھے۔ اس میں یہ جرت بھی تھی کہ سلیمان بادشاہ کے بنائے ان بلند مقامات کو ڈھایا اور جلا بھی دیا جو اس نے غیر قوموں کے دیوتاؤں کے لیے بنائے تھے۔ یربعام کے رائج کردہ ان مذہبوں کو بھی توڑ پھوڑ ڈالا جو گزشتہ 270 سالوں سے چلے آ رہے تھے۔ ان پر مردوں کی ہڈیاں جلا کر انہیں ناپاک ٹھہرایا۔ یوسیا کے پاس حکمت تھی، جرت تھی اور خوف خدا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک سربراہ بھی تھا۔ ہمیں خدا سے رحم مانگنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں اس کا خوف بس جائے، ہمارے وجود میں ایسی روحانیت بسیرا کر لے کہ دوسروں کو بھی سنبھال پائے، ایسی سربراہی ملے جو خدا کی خدمت کر سکے۔ یوسیا کی رحلت کے بعد اس کا بیٹا یہوآخز تخت نشین ہوا۔ یہوآخز کو سلوم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یوسیا کا چوتھا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں یہودا کی سلطنت جسے یوسیا نے بدی سے پاک کیا، خدا کے ساتھ کیے گئے عہد پر قائم رہ پائی۔ یہوآخز بنا یہودا کا بادشاہ۔ 2 تواریخ 36 باب 1 سے 2 آیت۔ اور ملک کے لوگوں نے یوسیا کے بیٹے یہوآخز کو اس کے باپ کی جگہ یروشلم میں بادشاہ بنایا۔ یہوآخز 23 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 3 مہینے یروشلم میں سلطنت کی۔ 2 سلاطین 23 باب 32 سے 33 آیت۔ اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ سو فرعون نکو نے اسے ربلا میں جو ملک حمات میں ہے قید کر دیا تاکہ وہ یروشلم میں سلطنت نہ کرنے پائے، اور اس ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا خراج مقرر کیا۔ بچوں، یہوآخز کو تو یہودا کی ایسی سلطنت ملی تھی جو خداوند خدا کا خوف مانتی اور اسی کی راہوں کی پیاسی تھی، لیکن وہ پھر بدی کی طرف ہی پلٹ گیا۔ چنانچہ وہ محض 3 ماہ بادشاہت کر پایا، مصر کی اسیری میں جکڑا گیا اور وہیں چل بسا۔ یہ بالکل یہورام کی طرح کہ بنی اسرائیل کی خدا کے آگے 50 سالہ تابع داری اسے اپنے دادا آسا اور باپ یہوشفت سے ورثہ میں ملی، مگر یہورام کے ہاتھوں یہ بگڑ کر پھر سے خدا سے دور بدی کی راہوں میں کھو گئی۔ یواس نے مقدس ہیکل میں یہویدے کے ہاتھوں پرورش پائی۔ اس نے ایسی سلطنت ورثہ میں پائی جسے یہویدے نے خدا کے دل کے مطابق سنبھال رکھا تھا۔ مگر یہویدے کی وفات کے بعد اس نے خدا کے سارے احکام الگ رکھ دیے۔ آخز نے بھی یہ 60 سالہ نیک نامی اپنے دادا عزیا اور باپ یوتام سے پائی، مگر سب کچھ گنوا دیا۔ منسی نے حزقیہ کی 29 سالہ راست حکومت ورثہ میں پائی، مگر اس نے تمام بت پھر سے تراش لیے اور خدا کے ہیکل میں انہیں جما دیا۔ اور اب یہوآخز کو ایسا ماحول ملا جسے یوسیا نے 31 سال کی جدوجہد سے سنوارا تھا، مگر جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا
اس نے وہ سب پھر سے گڑھ لیا جسے اس کے باپ نے گرایا تھا۔ سلاطین کی کتاب میں یہوآخز کی زندگی کو ایک مختصر سا جملہ یوں بیان کرتا ہے: اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اس نے ملک حمات میں قید کیے جانے سے پہلے 3 مہینے یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کے ملک کو 3400 کلو گرام چاندی اور 34 کلو گرام سونا خراج کی صورت میں ادا کرنا پڑ گیا۔ یہوآخز تو مصر کی اسیری میں چلا گیا، ایسے میں کون تخت نشین ہوگا؟ یہودا کا بادشاہ یہویقیم، 2 سلاطین 23 باب 34 سے 35 آیت۔ اور فرعون نیکو نے یوسیہ کے بیٹے الیاقیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر یہویقیم رکھا، لیکن یہوآخز کو لے گیا، سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا۔ اور یہویقیم نے وہ چاندی اور سونا فرعون کو پہنچایا، پر اس نقدی کو فرعون کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا، یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ فرعون نیکو کو دے۔ 2 سلاطین 23 باب 36 سے 37 آیت۔ یہویقیم جب سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 11 برس سلطنت کی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ بچوں، یہویقیم یوسیہ کا دوسرا بیٹا تھا۔ وہ چھوٹی عمر سے اپنے باپ یوسیہ کے زیر تربیت رہا تھا، خداوند کی شریعت کو خوب جانتا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ اس کے بھائی کو پکڑ کر مصر لے جایا گیا تھا۔ یہ سب جانتے بوجھتے بھی اس نے خداوند کی نگاہوں میں بدی کی۔ دل میں کسی قسم کی ندامت، پچھتاوا یا اصلاح کا خیال تک نہیں آیا۔ چنانچہ خدا نے اسے تباہی سے دوچار کر دیا۔ 2 سلاطین 24 باب 1 آیت۔ اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکد نظر نے چڑھائی کی، اور یہویقیم 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا۔ 2 سلاطین 24 باب 2 سے 4 آیت۔ یقیناً خداوند ہی کے حکم سے یہودا پر یہ سب کچھ ہوا، تاکہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے، اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا، کیونکہ اس نے یروشلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا۔ اور خداوند نے معاف کرنا نہ چاہا۔ یہ کتنی عجیب بات ہوئی! کیا خدا نے منسی کی عاجزی اور اس کا دعا میں اپنے حضور گڑگڑانا سن نہیں لیا تھا؟ وہ خدا کے ساتھ کی وجہ سے واپس یروشلم آ کر بادشاہت سنبھال چکا تھا، یہی ہے نا؟ پھر خدا سلطنت یہودا کو برباد کرنے پر کیوں تلا رہا؟ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے۔ بچوں، اگرچہ منسی نے توبہ کر لی، مگر بت اپنی جگہ قائم رہے، بتوں کے مذبے اور جادوگریاں اپنی جگہ قائم رہیں، اور یہودا کے لوگ خدا کے حضور اپنی سرکشی پر اڑے ہی رہے۔ منسی نے انہیں ایسی گمراہیوں میں ڈالا تھا۔ منسی کی توبہ کا معنی یہ نہیں تھا کہ ان سارے بگڑے لوگوں کی بھی توبہ اور معافی ہو گئی، وہ تو منسی کی توبہ کے بعد بھی اپنی بگڑی راہوں سے واپس نہیں پلٹے، اسی لیے اور خدا نے معاف کرنا نہ چاہا۔ 2 تواریخ 36 باب 6 سے 7 آیت۔ اس پر شاہ بابل نبوکد نظر نے چڑھائی کی اور اسے بابل لے جانے کے لیے اس کے بیڑیاں ڈالی، اور نبوکد نظر خداوند کے گھر کے کچھ ظروف بھی بابل کو لے گیا اور ان کو بابل میں اپنے مندر میں رکھا۔ بچوں،
یہویقیم کو بابل، ارام، مواب اور بنی امون کی طرف سے یہودا پر حملہ کا خطرہ تھا، کیونکہ خداوند خدا منسی کے گناہوں کی وجہ سے یہودا کو اپنے سامنے سے دفع کر دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہویقیم کو پیتل کی بیڑیوں سے باندھ کر بابل کو لے جایا گیا اور وہیں فوت ہو گیا۔ خدا نے یرمیہ نبی کی زبانی پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ یرمیہ 22 باب 18 سے 19 آیت۔ اسی لیے خداوند یہویقیم شاہ یہودا بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے، اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحہ نہیں کریں گے۔ اس کا دفن گدھے کا سا ہوگا، اس کو گھسیٹ کر یروشلم کے پھاٹکوں سے باہر پھینک دیں گے۔ بچوں، یہودا 606 قبل مسیح میں پہلی بار بابل کی اسیری میں گیا۔ یروشلم سے بابل کا فاصلہ 1600 کلومیٹر ہے، لیکن اگر بیابان کی راہ سے سیدھے جائیں تو یہ فاصلہ 800 کلومیٹر ہے۔ مصر سے نکل کر بیابان میں بھٹکنے کی مثال۔ یہودا غلامی کی زنجیریں پہنے دور دراز علاقہ کی طرف بھٹکنے کو چل پڑا۔ مشہور نبی دانیال بھی اسی دور میں اسیر ہوا۔ اب یہودا کی سلطنت پر یہویقیم کا بیٹا یہویاکین براجمان ہو گیا۔ یہودا کا بادشاہ یہویاکین 2 سلاطین 24 باب 7 سے 9 آیت۔ اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا، کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا۔ اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی، اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ بچوں، کیا آپ کے خیال میں یہویاکین بے وقوف تھا؟ اس نے اپنے چچا یہوآخز اور اپنے باپ یہویاکین کو دیکھا کہ مصر جا کر مر گئے، یا یوں کہہ لیں کہ آوارہ گدھے کی طرح جسے دفنانے کی فکر کسی کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا سے وابستہ نہیں تھے۔ اور اب یہویاکین بادشاہ بن چکا تھا، اسے بھی توبہ کا خیال نہیں آیا۔ اب خدا کیا کرنے کو تھا؟ 2 سلاطین 24 باب 10 سے 12 آیت۔ اس وقت شاہ بابل نبوکد نظر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور شاہ بابل نبوکد نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا۔ تب شاہ یہودا یہویاکین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عہدہ داروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا، اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا۔ 2 سلاطین 24 باب 13 سے 16 آیت۔ اور وہ خداوند کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا، اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداوند کی ہیکل میں بنایا تھا، اس نے کاٹ کر خداوند کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ سارے یروشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا۔ سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے کوئی باقی نہ رہا، اور یہویاکین کو وہ بابل لے گیا، اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویاں اور اس کے عہدہ داروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یروشلم سے بابل کو لے گیا، اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے، اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو 1,000 تھے، اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے، شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے آیا۔ 2 تواریخ 36 باب 10 آیت۔ اور نئے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکد نظر بادشاہ نے
उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबल को बुलवाया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। बच्चों, तकरीबन 598 कबल मसीह में शाह बाबल खुदावंद के हैकल और बादशाह के महल से खजाने लूट ले गया। यहोयाकीन जो के 3 माह तक यहूदा का बादशाह रहा था, अपनी माँ, अपने खादमों, सरदारों और ख्वाजा सराओं समेत शहर से बाहर आया और सब ने शाह बाबल के आगे हथियार डाल दिए, सवाए इंतहाई गरीब लोगों के। तब सारे मुल्क को बाबल की तरफ हाँक दिया गया। ये दूसरी असीरी थी। मारूफ नबी हिजकियेल भी उनमें से एक था। शाह बाबल ने यहोयाकीन के चचा यूसिया के तीसरे बेटे सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बना दिया। यहूदा का बादशाह सिदकिया, 2 तवारीख 36 बाब 11 से 14 आयत। सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। और उसने यर्मिया नबी के हजूर, जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं, आजिजी न की। और उसने नबूकदनजर बादशाह से भी, जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी, बगावत की, बल्कि वो गर्दन कश हो गया और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ रजू ना लाया। इसके सिवा काहनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की और उन्होंने खुदावंद के घर को, जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया। बच्चों, सल्तनत यहूदा को दोबारा असीरी से गुजरना पड़ा, मगर बादशाह और अवाम फिर भी बदी पर बदी करते चले गए। हद ये कि खुदावंद यहोवा के हैकल में काहन भी बड़े गुनाहों में खोए रहे। कौम में कोई न था जो अपनी इस्लाह की ख्वाहिश करता। बच्चों, आपके ख्याल में खुदा यहूदा की इस सरकश कौम से क्या करने को था? 2 तवारीख 36 बाब 15 से 17 आयत। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा न रहा। जी हाँ, खुदा ने उनके पास नबी भेजे ताकि आने वाली पकड़ से खबरदार कर दें। इस पर भी लोगों ने नबियों का मजाक उड़ाया। चुनांचे खुदा को अपनी तरफ से भेजी गई तंबीह के मुताबिक यहूदा की सल्तनत को तबाह करना ही था। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस न खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। 2 सलातीन 25 बाब 1 से 2 आयत। और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकदनजर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबल खैमा जन हुआ और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हसार बनाए। और सिदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा रहा। 2 सलातीन 25 बाब 3 से 7 आयत। और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खोरिश न रही। बच्चों, खुदा ने 3 सालों तक यरूशलेम को बाबली सपा के हसार में बंद रखा। लोगों की हर तरह की आमदोरफ्त बंद हो गई
اور ان کے پاس اشیاء خورد و نوش ختم ہو گئیں۔ تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی دربار کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریحو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ بیچارہ صدقیہ، اس نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی، مگر بابل کی سپا چڑھ آئی اور وہ پکڑا گیا۔ بابلیوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کو مار ڈالا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ بچوں، کیا یہ نہایت دکھ کی بات نہیں؟ خدا تو ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر جب نبی نے صدقیہ کو خبردار کیا تھا تو انہوں نے خدا کی باتوں کی حقارت کی تھی۔ چنانچہ بچوں، لوگوں کو اپنے غرور اور گھمنڈ کا بدلہ تو چکانا ہی پڑتا ہے۔ 2 سلاطین 25 باب 8 سے 12 آیت۔ اور شاہ بابل نبوکد نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوزرادان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے ان سب کو نبوزرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور طاقستانوں کی باغبانی کریں۔ 2 سلاطین 25 باب 13 سے 17 آیت۔ اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے، اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ 2 تواریخ 36 باب 18 سے 19 آیت۔ اور خدا کے گھر کے سب ظروف کیا بڑے کیا چھوٹے اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے سرداروں کے خزانے یہ سب وہ بابل کو لے گیا، اور انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کی فصیل ڈھا دی اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیے اور اس کے سب قیمتی ظروف کو برباد کیا۔ 2 سلاطین 25 باب 21 سے 22 آیت۔ اور شاہ بابل نے حماد کے علاقہ کے ربلا میں ان کو مارا اور قتل کیا، سو یہودا بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا، اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکد نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا ان پر اس نے جدلیہ بن اخیقام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ بچوں، یہودا کی سلطنت اب برباد ہو چکی تھی، صرف کنگال ہی وہاں رہ گئے تھے کہ کھیتی باڑی کریں اور زمین کو سینچیں۔ یروشلم کا ہر بڑا گھر تباہ کر دیا گیا، ہیکل کو بھی جلا دیا گیا،
शहर के सारे असासे बर्बाद कर दिए गए और दीवार भी गिरा दी गई। बच्चों, जैसा कि खुदा ने कह दिया था, और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अखीयब के घराने का साहूल डालूंगा, और मैं यरूशलेम को ऐसा पूछूंगा जैसे आदमी थाली को पूछता है और उसे पूछ कर उल्टी रख देता है। 2 सलातीन 21 आयत। अब यरूशलेम मुकम्मल वीरान हो चुका था। कबले मसीह 586 में यहूदा के लोग तीसरी बार बाबल की गुलामी में जकड़े गए। सल्तनत का मुकम्मल खात्मा। अगरचे गाजियों के जमाना और यहूदा और इसराइल के बादशाहों के दौरे हुकूमत में कोई भी यूसिया जैसा न था कि सारी कौम को इस तरह खुदा की तरफ मतवज्जा करता, बल्कि उसकी मौत के महज 3 माह बाद यहोआखज को गिरफ्तार करके मिस्र ले जाया गया और यहूदा की सल्तनत ने 4 साल बाद पहली बार असीरी देखी। बल्कि उसके तीनों बेटों यहोआखिज, यहोयाकीन, सिदकिया और पोते यहोयाकीन ने तो नहायत ही सूरत से सल्तनत को तबाही की राहों पे डाल दिया। जब यूसिया को खुदा के हैकल से 622 कबले मसीह के दौर में इत्तफाकन शरीयत की किताब मिल गई तो उसने लोगों को यरूशलेम में बुलाया ताकि ईद फसा मनाई जाए। उसने तमाम मुल्क से बुतों का भी खात्मा कर दिया। लोगों को तौबा की तरफ बुलाया और खुदा का खौफ सिखाया। मगर 606 कबले मसीह महज 16 सालों के कलील वक्त में यहूदा महकूम हो गया। पहली असीरी 586 कबले मसीह के महज 36 साल बाद। ये 606 कबले मसीह का जमाना था जब यहूदा पहली बार बाबल की असीरी में गया। उस वक्त से मुकम्मल असीरी तक फिर भी 20 बरस की मोहलत थी। खुदा ने यहूदा के लोगों को तौबा के लिए 20 बरसों की मोहलत दी। मगर किसी को खुदा की तरफ पलटने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लोग बुतों की परस्तिश करते और खुदावंद यहोवा से नजरें चुराते रहे। ये बिल्कुल 734 कबल मसीह में इसराइल की पहली असीरी की तरह ही था। उनके पास 722 कबले मसीह की मुकम्मल तबाही से पहले पछतावे और तौबा के लिए 12 साल की मोहलत भी थी, मगर उन्होंने फिर भी इस वार्निंग पर ध्यान ही ना दिया। 931 कबले मसीह रहूबाम की तख्त नशीनी से यहूदा की असीरी तक कुल 345 सालों में 19 बादशाह गुजरे। उनमें सिर्फ 7 थे जिन्होंने खुदा की निगाह में अच्छे काम किए। बच्चों, आए देखते हैं बाबल की असीरी में जाने के बाद यहूदा की सल्तनत का नसीब कैसा रहा। 2 सलातीन 25 बाब 27 से 30 आयत। और यहोयाकीन शाह यहूदा की असीरी के 37वें बरस के 12वें महीने के 27वें दिन ऐसा हुआ कि शाह बाबल अवील मरोदक ने अपनी सल्तनत के पहले ही साल यहोयाकीन शाह यहूदा को कैद खाना से निकाल कर सरफराज किया और उसके साथ मेहर से बातें की और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबल में थे बुलंद की। सो वो अपने कैद खाना के कपड़े बदल कर उम्र भर बराबर उसके हजूर खाना खाता रहा और उसको उम्र भर बादशाह की तरफ से वजीफा के तौर पर हर रोज रसद मिलती रही। बच्चों, जलावतनी के 37 साल बाद यहूदा का बादशाह यहोयाकीन असीरी के लुबादा से जान छुड़ा पाया। तब उसने बादशाह के साथ खाना खाया। हैरान कुन खुदावंद खुदा ने दाऊद की नस्ल को महफूज रखा, क्योंकि खुदा ने वादा किया था
اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ 1 سلاطین 2 باب 4 آیت۔ اگرچہ اسرائیلی گردن کش تھے، خدا کو چھوڑ چکے تھے، مگر خدا نے تب بھی اپنا وعدہ قائم رکھا، کیونکہ خدا اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا۔ مگر خدا گنہگار کو بے سزا بھی نہیں چھوڑتا، وہ راستی سے دنیا کا انصاف کرے گا اور لوگوں کو بھی اپنی وفاداری میں جانچے گا۔ چنانچہ 2 تواریخ 36 باب 20 سے 21 آیت۔ اور جو تلوار سے بچے وہ ان کو بابل کو لے گیا، اور وہاں وہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے غلام رہے جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیاہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پا لے، کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک یعنی 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا۔ بچوں، خدا نے آخر یہودا کو اسیر ہو کر بابل کیوں جانے دیا؟ کیونکہ وہ خدا کے احکامات پر کاربند نہیں رہے تھے۔ ہر قسم کے باغیانہ گناہوں کے ساتھ یہ اضافہ بھی کیا کہ زمین کو خدا کے بتائے ہوئے طریقہ سے استعمال نہیں کیا۔ احبار 25 باب 1 سے 5 آیت۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو۔ اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خود رو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی طاقوں کے انگوروں کو توڑنا، یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو۔ بچوں، ساؤل بادشاہ کے زمانہ 1050 قبل مسیح سے جب اسرائیلی سلطنت کی بنیاد پڑی تھی، زمین کو ہر 6 سال کے بعد 1 سال کا آرام ملنا چاہیے تھا۔ مگر اسرائیل کی پہلی اسیری تک ایسا نہیں کیا گیا۔ خدا ان کی ملکیتی زمین پر گنتی کرتا رہا، چنانچہ زمین کے حصہ میں 70 سالوں کا آرام بنتا تھا، یہاں تک کہ مدت پوری ہو جاتی۔ تب خدا یہودا کو واپس جا کر اپنے گھروں کی دوبارہ تعمیر کا موقع دینا چاہتا تھا۔ خدا نے کہا تھا، احبار 26 باب 35 آیت، یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی، جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ جب خدا کی طرف سے زمین کے آرام کا وقت پورا ہو گیا، تب خدا نے ایک نیا بادشاہ مقرر کیا جو نبوت کی باتیں پوری کرتا۔ یہ کون شخص تھا؟ 2 تواریخ 36 باب 22 سے 23 آیت۔ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ خداوند نے شاہ فارس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔
پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ بچوں، جب پہلی بار ہیکل کو نقصان پہنچایا گیا اور یہودا کے لوگ بابل کی اسیری میں گئے تو یہ 606 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ تب سے شاہ فارس خورس کے پہلے سال 536 قبل مسیح تک 70 سال بنتے ہیں۔ اس سال خدا نے لوگوں کو رہائی دلائی کہ واپس اپنے ملک کو جائیں۔ خدا نے نہ صرف داؤد کی نسل یہویاکین کو برقرار رکھا بلکہ شاہ فارس کو بھی خدا نے سنبھالا۔ اس نے کہا، خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ خدا نے یہودا کے لوگوں کو رہائی دلائی کہ وہ جائیں اور یروشلم میں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں۔ یہ بات یہودا کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی۔ بچوں، بادشاہوں کی کہانیاں تو مکمل ہو گئیں، آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ خدا نے 10 آفات کے ذریعہ اپنی رہنمائی میں اسرائیلیوں کو غلامی کے ملک مصر سے نکالا تاکہ ایک ایسی قوم وجود میں آ جائے کہ خداوند خدا کی قوم کہلائے۔ مگر وہ تو پھر سے غلامی میں چلے گئے۔ انہیں غیروں کی زمین پر محصور ہونا پڑ گیا۔ اسرائیلیوں نے 1446 قبل مسیح میں مصر اور غلامی کی زندگی چھوڑی تھی۔ انہوں نے اپنی حکومت تشکیل دی، مگر 586 قبل مسیح میں مفتوح ہو جانے کے بعد دوبارہ اپنی پرانی حالت غلامی کی طرف پلٹ گئے۔ غیروں کی سرزمین پر انہیں خوب روندا گیا۔ دوبارہ غلامی میں جانے سے پہلے انہیں 860 سالوں کی مہلت ملی۔ خدا نے ابراہیم کو کسدیوں کے اور سے اس لیے نکالا تھا کہ اسے ایک قوم بنائے، اور اب 1500 سال گزر جانے پر آخر کار وہ قوم وجود میں آ تو گئی، مگر غلام بن کر واپس کسدیوں کے ملک جا پہنچی۔ بچوں، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں خدا کتنا دکھی ہوا ہوگا؟ جی، ہمارا خدا بہت ہی دکھی ہوا۔ مگر خدا کا اختیار ہر ایک چیز پر ہے۔ آگے آنے والی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ قادر مطلق خدا نے اپنے لوگوں کی کس طرح رہنمائی فرمائی۔ آئیں دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، بادشاہوں کے حالات سننے کے بعد مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں ہی سلطنتیں نابود ہو گئیں۔ انہیں غلامی اور دور دراز ملکوں کی جلا وطنی میں آ دبوچا۔ پیارے باپ، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی تیرے آگے اکڑتے رہے، کم ہی ایسا ہوا کہ انہیں توبہ کا خیال آیا ہو، بلکہ ان میں بہت تھے جو تیرے آئین اور تیری شریعت پر قائم نہ رہ پائے، انجام کار تجھے خفا کر بیٹھے۔ پیارے باپ، کوئی ایسی قوم تشکیل دینا جو تیرا خوف دلوں میں بسائے، آسان سی بات تو نہیں ہے۔ پیارے باپ، ان افسوسناک حالات میں تیرا صبر اور برداشت مجھے تیری تعظیم سکھاتا ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں تو جب بھی اپنے تشکیل کردہ انسانوں پر نگاہ ڈالے تجھے راحت اور خوشی ملے۔ پیارے باپ،
میں تیرا خوف ماننے والا بچہ بننا چاہتا ہوں، ایسا کہ ہر کام تیری خوشی کے مد نظر کیا کروں۔ میں تیری ہی مدد مانگتا ہوں اپنی جوانی کی راہوں تک اور پھر بڑھاپے کی ساری منزلوں تک تیرا خوف میرے دل میں بسیرا کرے، میرا ہر کام تیری نگاہ میں مقبول ٹھہرے۔ پیارے پاپا، آئی لو یو، آئی سو لو یو۔ یسوع کے نام میں یہی چاہتا ہوں، آمین۔ بائبل کی یاد کرنے کی آیت۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، اے خداوند تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ زبور 138 باب 8 آیت۔